جب تم اس کی طرف عمرہ کرنے جاؤ تو تمہاری غربت ختم ہو جاتی ہے. جب عمرہ کرتے ہو تمہارے گناہ مٹ جاتے ہیں، چاہے کتنے بھی کیوں نہ گناہ ہو. اللہ بڑا غفور رحیم ہے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. بس سنو، گناہوں سے وہ پاک ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر کی تنگ دست حالت جو ہوتی ہے، غربت ہوتی ہے، اللہ اسے ختم کر دیتا ہے. اللہ انہیں امیر بناتی ہے ایمان سے اور دنیا کی آخرت کی دونوں جہاں کی دولت سے. اور میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھا سنا ہے، یہ ہے غربت دور ہونا، گناہوں سے پاک ہونا. ایک حدیث یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں من رآنی فی المنزل فسیرانی فی الجنہ. جو مجھے خواب کی حالت میں دیدار، وہ بیدار کی حالت میں مجھے دیکھے، وہ مجھے بیدار کی حالت میں دیکھے، یعنی ہوش میں. ان آنکھوں سے آپ، ماتھوں کی آنکھوں سے آپ ثبوت دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھے میرے روزے پہ حاضری دینے کے لیے آئے. اب یہ نہ سوچو صرف حاضری دینے کے لیے آئے ہو، تو مجھ سے ملاقات کر کے جا رہے ہیں. اس سے ملاقات کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے ہم آ رہے ہیں. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے، بس ہمیں عمل کرنا ہے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر جب عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو انسان کو آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اللہ اپنے حفظ و امان میں اس بندے کو رکھ لیتا ہے، ہر طرح کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے. کیونکہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع میں یہ آخری آیت ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے اللہ تو گواہ رہنا، سارے صحابہ موجود تھے عرفات کے میدان میں. جب رحمت بہت بڑا عرفات کا میدان ہے جہاں حج ہوتا ہے، مسجد عمرہ ہے، خطبہ ہوتا ہے، حج کا خطبہ ہوتا ہے. خطبے کے بعد ظہر اثر خسر پڑی جاتی ہے، پھر وہاں سے مغرب کے قریب وہاں سے نکلنا پڑتا ہے مزدلفہ کی طرف، کیونکہ اللہ کا عذاب اترا تھا، اس لیے وہاں سے حکم ہوا کہ نکل دیں. مزدلفہ جائیں گے آپ، وہاں مغرب اور عشاء ادا کریں گے، دونوں نمازیں ملیں. تو وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 4 گھنٹے قصوہ نام کی اونٹنی پہ تپتی ہوئی دھوپ میں ہم گنہگار امت کو دعائیں کرتے رہے، روتے رہے، اللہ کی بات ہم میں گڑ گڑاتے رہے. اور یہ آیت ہوئی، سارے صحابہ 1,40,000 صحابہ جمع تھے. اے اللہ تو گواہ ہے، میں نے تیرے دین کو مکمل کر دیا، میں نے تیرے دین کو مکمل کر دیا، اکمل کر دیا. اور صحابہ سے بولے تم گواہ رہو، اللہ کی نعمتوں کو میں نے کامل کر دیا. سارے صحابہ راضی ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، مگر سارے صحابہ کو پتہ نہیں. جیسے آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس محفل سے الگ ہو کر رونے لگے. سارے صحابہ خوش ہو گئے، دین مکمل ہوا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے، میں آخری نبی ہوں، قرآن یہ آخری کتاب اس کے بعد نہیں آنے والی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے رہے. صحابہ جا کر پوچھے آپ محفل سے تھوڑا الگ جا کر تنہا روتے ہوئے بیٹھا، آخر بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دین مکمل ہو چکا ہے، میں آخری پیغمبر ہوں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے. تو بات کیا ہوئی؟
رخصت ہونے والے ہیں۔ صحابہ کے رونے لگے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً پہچان لیے جب پیغام ختم ہو گیا تو رخصتی کا وقت قریب آ گیا، رونے لگے، صحابہ بھی رونے لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری دن حجۃ الوداع، اس وقت پیغام دے تم تمام ایک اللہ کے بندے ہو، ایک باپ آدم علیہ السلام اور ماں حوا کی اولاد ہو، تم لڑائی جھگڑے نہ کرو، خون خرابہ نہ کرو، فتنہ فساد نہ کرو، تم سب ایک ماں اور ایک باپ کے بچے ہو، جتنا ہے بھید بھاؤ ختم کر دو، اونچ نیچ ختم کرو، کالے گورے کا فرق ختم کرو، امیر غریب کا فرق ختم کرو، بادشاہ غلام کا فرق ختم کرو، تم سب ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہو، ایک اللہ کے بندے ہو، ایک دوسرے سے محبت ہو۔ وہ وقت کیسا تھا؟ غلامی کا دور تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زنجیروں کو توڑ دیا، محبت کی زنجیروں میں جکڑ دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم عشق کا پیغام دے، سارے صحابہ کے اندر وہ ایمان کی قوت آ گئی، کالے گورے کا فرق ختم ہو گیا، امیر غریب کا فرق ختم ہو گیا، ایک دوسرے کی خدمت کرتے، ایک دوسرے سے محبت کرتے، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے، ایک دوسرے کو نماز میں کھانے سے کھانا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پیغام بھی ایک نماز کا پیغام، اس میں دیکھو نہ امیر ہے، نہ غریب ہے، نہ کالا ہے، نہ گورا ہے، نہ بادشاہ ہے، نہ فقیر ہے، سب کھڑے ہو گئے ایک سب پہ، سب کھڑے ہو گئے ایک سب پہ، بھید بھاؤ نکل گیا، اونچ نیچ نکل گیا، امیر غریب کا فرق نکل گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیغام دیے، دین بہت آسان ہے، تم عمل کرنے والے بن جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، دوسرے کو جو ہے خدا تسلیم نہ کرو، کیونکہ اس ساری کائنات کو بنانے والا ہے، ہر نبی کو بھیجنے والا ہے، یہ چاند و سورج کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، یہ زمین و آسمان شروع کرسی قلم کو پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اس کی ذات پر یقین رکھو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا، جب مشکل آئے، جب پریشانی آئے، 2 رکعت اخلاص کے ساتھ نفل نماز ادا کرو، اللہ سے دعا کرو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ کرو۔ بے شک اللہ غفور رحیم ہے، جب تم توبہ کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا کر راستے کھول دے گا۔ کیا آپ نے سنا ہے ایک صحابی کا واقعہ؟ میں سنا ہوں بار اور سنا بھی چکا ہوں آپ کو۔ غربت ایسی تھی مگر صحابہ کا یقین بھی کیسا تھا۔ ہمارے ایمان کو ترو تازہ کرنے کے لیے اہل بیت کے واقعے، صحابہ اکرام کے واقعے جب ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ایمان پھر پختہ ہو جاتا، تازہ ہو جاتا، ایمان کی حرارت بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم ان واقعات کو نہیں سنتے، حدیث نہیں سنتے، قرآن ترجمے سے نہیں پڑھتے، جب ہم ادھر توجہ نہیں دیتے، ہمارے ایمان کی کمزوری آتی ہے، انسان گناہوں کی زنجیروں میں جکڑ لیتا ہے۔ اس لیے اچھی صحبت کرو، نیکوں کی صحبت کرو، اللہ والوں کی صحبت کرو، تاکہ وہ گناہ جھڑ جائے، وضو کے قطروں کے ذریعے تم پاک ہوگا، نیکوں کے ساتھ نیک بن جاؤ۔ اسی لیے ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت میں جڑ گئے، تاکہ ہمارے اندر وہ قوت نہیں ہے مگر میرے خواجہ سلطان الہند ہے، میرے غوث پاک سلطان الاولیاء ہیں، ان کی غلامی سے ہمیں بھی وہ شرف ملے گا، ہمیں بھی اللہ کچھ نہ کچھ وہ نورانیت عطا کرے گا، تاکہ وہ چمک ہمارے آنکھوں میں، وہ چہروں میں نظر آئے گی، یہ خواجہ کا غلام ہے، یہ غوث کا غلام ہے، یہ اللہ والا۔ سبحان اللہ۔ آپ مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سمال رکھا ہے۔ ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں پیارے آقا کے صدقے سمال رکھا ہے، ورنہ اس گنہگار امت کے اوپر کتنا عذاب اتر جاتا۔ پہلے کی امتوں پہ اترا تھا عذاب۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے آنسو بہائے خون کے، اتنے پتھروں کے مار کھائے اور اتنا فاقہ برداشت کیے، اپنی اولاد سے بات کرائے، کربلا گزر گیا، صحابہ کے ٹکڑے ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
آنے والی پریشانیوں کو دور کر دیے، ہمارے اوپر ہونے والے عذاب کو ہٹا دیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امتی، تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ تم سب سے بہتر نبی کی امت ہو، سب سے نبیوں کے امام کی امت ہو، سب سے میرے محبوب کی امت ہو۔ ہم خوش نصیب ہیں، صرف پلک بھی بھیگ جاتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پلک بھیگ جاتے ہیں درد کے آنسوؤں سے، توبہ کے آنسوؤں سے، تو اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے۔ سبحان اللہ، ایسے خوش نصیب ہے۔ یہ کس کی بدولت، کس کے صدقے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ پاک نے ہمیں یہ ساری عزتیں عطا فرمائی، ورنہ پہلے کی امت پر عذاب اتر جاتا۔ صحابہ اکرام کے جب واقعات سنتے ہیں، اولیاء اکرام کے واقعات سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اب ان کے اندر کی قربانیاں، ان کے اندر کے جذبے، ایک صحابی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنے، جب تمہیں تکلیف آئے اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل ادا کرو، تڑپو، گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، ضرور اللہ تمہارے حق میں بہتر فیصلے کرے گا۔ مدینہ پاک میں تنگ دست حالی تھی، کچھ کھانے کو نہیں تھا، 3 دن گزر گئے۔ بیوی سے کہے جانی ماز لے کر آؤ، تھوڑا وضو کا پانی دو۔ بیوی بھی ایمان والی، ایمان کی پختگی رکھنے والی، شوہر کو نہیں کہے، 3 دن گزر گئے۔ جانتے تو مدینے میں حالات کچھ ایسے ہیں کہ کہیں سے ذریعہ نہیں ہے۔ بیوی کا یقین ایسا تھا، اٹھا کے وضو کو پانی دے، وضو بناتے رہے، یہ نہیں کہے کہ جاؤ کچھ بھی کرو، نہیں تھے، راستے نہیں تھے۔ بیوی کا یقین تھا میرے شوہر جب مانگ لیں تو ٹھیک ہے، وضو کو پانی دے، یہ وضو بنانے تک جانی ماز سے 3 دن گزر گئے۔ اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ بیوی سے پوچھے کچھ بنا، کچھ ہوا؟ اب بیوی کا ایمان کتنا پختہ تھا، نہیں ابھی کچھ بنا نہیں۔ پھر روتے رہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تیرے محبوب نے جو فرمایا وہ سچ ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا، میرے اندر کچھ کمی، میرے اندر کچھ کمی ہے، میری توبہ میں کچھ کمی ہے، میرے معاملے میں کچھ کمی ہے۔ پھر 2 رکعت نفل ادا کی، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، پھر سلام پھیر کر کہنے لگے کچھ بنا، کچھ راستہ کھلا، کچھ انتظامات ہوئے نظر آئے نہیں، تو پھر گڑ گڑانے لگے، اللہ تیرے محبوب نے جو فرمایا وہ سچ ہے، مگر میرے اندر کچھ کمی ہے، مجھے مانگنا نہیں آتا، میرے اندر تڑپ ایسی نہیں ہے کہ میں تجھے راضی کر لوں۔ پھر 2 رکعت نفل پڑھنے لگے، تڑپنے لگے، آنسو بہانے لگے، نفل پڑھ کے سلام پھیرے، بیوی کچھ بنا؟ تو آواز آئی ہاں کیا ہوا؟ گھر کے کونے میں جو چکی تھی خود بخود چل رہی ہے اور آٹا نکل رہا ہے۔ صحابہ کا ایمان کیسا؟ اب وہ آٹا نکال کر جا کے دیکھے، خود بخود چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے، برتنوں میں بھر لیے، تھیلوں میں بھر لیے۔ پھر پڑوسیوں سے تھے، آخر صحابی کو برداشت نہ ہوا، اتنا آٹا سب بھر گیا، آخر دیکھیے چکی اٹھا کے آٹا کہاں سے آیا؟ اب وہ چکی اٹھائے تو آٹا بن گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا میں نے اس طرح نوافل پڑھی ادا کیا تو چکی چلنے لگی، پھر آٹا نکلنے لگا، بوریوں میں بھر لیے، برتنوں میں بھر لیے، بس ہو گیا۔ پھر مجھے گمان آیا آخر آٹا کہاں سے نکل رہا ہے؟ جب میں نے چکی اٹھائی تو آٹا بند ہو گیا۔ اے میرے صحابی، تمہارا عقیدہ اور تمہارا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اللہ نے یہ راستہ کھول دیا تمہارے لیے، رزق کا ذریعہ کھول دیا۔ اگر تم چکی نہ اٹھاتے تو میری امت کو قیامت تک کے لیے وہاں جانا۔ تو یہ ایمان کی پختگی کی بات ہے، یقین کی بات ہے۔ ہمارے یقین میں کمی ہے تو ہم دھکے کھاتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں۔ جب میں مکہ شریف گئے، کعبۃ اللہ شریف گئے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، امام الامام،
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی وجہ کریم علیہ السلام، ماں فاطمہ جنت سلام اللہ علیہا، بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا، ہمارے جتنے امہات المومنین ہیں، سارے امت کی مائیں ہیں، صحابہ اکرام ہیں، آل بیت ہیں، امام حسن حسین علیہ السلام ہیں، ان کی یادیں تازہ ہو جاتی، ان گلیوں میں جاتے وقت نگاہوں میں آنسو، ان در و دیوار کو دیکھتے رہتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آتے، وہاں جو صحابہ کے اوپر تکالیف میں گزری، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرے، کہاں کہاں کتنے پتھر لگے ہوں گے، کتنے پتھروں سے مارے ہوں گے، کتنے کانٹے بچھائے ہوں گے، کتنے تالیاں دیے ہوں گے، سر پہ جو بھٹیا کچڑ ڈالا کرتی تھی، وہ مقامات جب دیکھتے دیکھتے آنکھوں میں آنسو آ رہے۔ ایک وقت ایسا آیا تھا خباب رضی اللہ تعالیٰ نے، جب وہ ایمان لا لیے تو غلام تھے، ان کا جو مالک تھا اتنا ان پر ظلم کیا، آگ جو کیا گرم گرم، اس آگ میں سلاخیں گرم کر کے ان کو ڈالا جاتا، پھر بھی وہ کہتے تھے اللہ ایک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انگار کے گلے ڈال دیتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے تھے، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے تھے آپ کے دور میں کیسا، جب آپ شروع میں ایمان لے کر آئے تو انہوں نے کرتا اٹھا کر دکھایا، پورا جل کر جو ہے چمڑا جو ہے سکڑا ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس وقت بھی وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کہتا ہوں، اور کہے میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری پیغمبر، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے۔ اور اس میں ہمیں پیغام ہے، اس وقت مشکلیں تھی، پریشانیاں تھی، اسباب اتنی آسانیوں سے نہیں تھے، کھانے پینے کی کمی تھی، ایسے پہاڑوں کے درمیان، گرمی کے درمیان، کھانے پینے کی کمی کی درمیان بھی انہوں نے اس ایمان کی دولت کو، اس دین کو قربانیوں کے ذریعے اب تک پہنچایا۔ ہمیں تو آج آسانی سے فلائٹ میں جا کے اترنا ہو رہا ہے، کمرے بک ہوتے ہیں، صرف ہم 2 چادر پہن کے چلنا ہوتا ہے 8-10 کلومیٹر پورا عمرے کے لیے، جو پروسیس ہوتا ہے کرنے کے بعد بھی ہمارے دل میں یہ احساس ہوا کیا اتنی آسانی ہے، یہ جو کچھ بھی ملا ہے ان کی قربانیوں سے ملا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا عورتوں میں سب سے پہلے، ان کی اتنی بڑی قربانی، جب ان کو مارا گیا 2 اونٹوں کو رسی باندھ دی اور ان کے 2 پیروں کو باندھ دی، کتنے؟ 2 پیروں کو، 2 اونٹ دوڑا، ایک ادھر دوڑا ہے ایک ادھر دوڑا ہے، تو دونوں اونٹ جب دوڑے تو جسم پھٹ گیا پیروں کو لے کر، جب کچھ بچا تو بچی سے مار کر وہ بھی پھاڑ گیا، اور وہ مائیں کیسی تھی، اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کرا دے، کیا اتنی آسانی بات ہے؟ 2 پیروں کو 2 اونٹوں کو باندھو اور دونوں طرف سے دوڑا دینا، جسم ایسے ہی چیر گیا، جب بچا تو پینچی سے مار کر پھاڑا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا میں سب سے پہلے شہید ہوئے، انہوں نے بھی جب ان کے بچے پہ ظلم ہوا تو خوش ہوئے، ان کو جو ہے ستایا گیا، مارا گیا، تو انہوں نے دعا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خاطر میری اولاد قربانی ہو رہی ہے، میں خوش ہوں اللہ نے میرے بچے کو سن دیا۔ آج ہم تھوڑی تھوڑی تکلیفوں سے ہار جاتے ہیں، تھوڑے تھوڑے عمل کرنے سے گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، مگر وہاں ایک واقعہ جب آنکھوں کے سامنے آتا ہے، جب آپ جا کے جبل سور، جہاں 3 دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تھے، مکھی جالا بنی ہوئی تھی، کبوتری انڈے ڈالے تھے، دشمن پیچھے دوڑائے تھے، اس پہاڑ پہ چڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اللہ نے وہ برکت عطا فرمائی تھی، جس
قدم جس پتھر پہ قدم رکھتے وہ پتھر پہ نشان بن جاتے تو دشمن کو پہچان ہو جائے گی، اس لیے نوکیلے پتھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھاندے پہ لے گئے، میرے اللہ کے نبی کی جب قدم دیکھیں گے تو پہچان ہو جائے گی، نشان دیکھ لیں گے، یا رسول اللہ آپ میرے کھاندے پہ آ گئے۔ 5,500 فیٹ اوپر اپنے کھاندوں پہ لے کر، کتنی محبت کی بات، نوکیلے پتھر۔ جب میں اس پہاڑ پہ چڑھ کے کھڑا ہوں میری آنکھوں میں آنسو عذاب اپنا پہاڑ کے علاوہ کچھ نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی کرتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو 1,000 فیٹ لے کے نہیں چڑھ سکتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 5,500 فیٹ ہائٹ غار سور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس غار میں جب گئے سلیمان پیغمبر علیہ السلام کے دور کا ایک جنہ آخری نبی کی دیدار کے لیے ان سے دعائیں کیا، میں آخری نبی کی دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ اس غار میں آخری نبی آئیں گے، انتظار کرتے ہوئے بیٹھا ہے اتنے برسوں سے۔ جب یہ غار میں گئے تو وہ سوراخی بنایا ہوا تھا، ایک سانپ سوراخی بنا لیا تھا، اگر سوراخی بند ہو جائے تو میں اس سوراخ سے جاؤں گا اس سوراخ سے جاؤں گا۔ دونوں عاشق تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی عاشق ہیں، وہ بھی عاشق ہیں، وہ برسوں سے 1000 سال سے انتظار کرتے اس غار میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 5,500 فیٹ اپنے کھاندے پہ لے کے گئے، یا رسول اللہ آپ ادھر ہی رہیں، پہلے میں غار میں جاؤں گا۔ دیکھے پورا صاف کیے، پھر سوراخیں تھے، اپنی چادر نکالے، کرتا نکالے، پھاڑ کے ساری سوراخ بند کی، کیونکہ دشمن آ جائیں گے کہیں نہ کہیں سے دیکھیں گے۔ ہونے کے بعد ایک سوراخ بچا، جب اندر گئے تو اپنی ایڑی تھی اس کو جو ہے اس سوراخ سے بند کر دیا۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے، اپنی آنکھ بند کیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جان لیا۔ ارے امتحان تھا، عاشق کو علم ہونا چاہیے، ایک ہوتا ہے عام، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنا، پیارے نبی ہمیشہ وہ عام رکھتے ہیں، سب کو ظاہر باطن جانتے ہیں۔ اب ایک عاشق تھا 1000 سال سے، اب وہ باہر گیا ہوا تھا، پورے سوراخ بند ہو، اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندر آ گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے، جلد سے جلد مکڑی جالا بنی، اللہ کا نظام ہوا تو ابو ذر اندر آئے، دشمن آ کر دیکھے نہیں، مکڑی جالا بننے کے لیے بہت وقت لگتا ہے، تو وہ جھنڈی دے چکے ہیں یا نہیں ہوگی، پھر واپس چلے گئے۔ اب یہ آ گئے عاشق سلیمان پیغمبر علیہ السلام، وہ دیکھنے لگا، تڑپنے لگا، کام ہوں گے کدھر ہوں گے، سارے سوراخ بند ہیں۔ اب یہ ہے عاشق انتظار کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، اب وہ دیکھے تو ایک طرف ایڑی ہے تو وہاں پر ڈھسنے لگا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زہر چلنے لگا۔ اب وہ کس لیے ڈھس رہا ہے؟ آخری نبی کی دیدار کے لیے، مگر آخری نبی کے آرام میں خلل نہ آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شام کا زہر چڑھنے کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جلا ہے۔ دونوں عاشقوں کی محبت، مگر ایک عاشق جیت گئے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں جلائے، آخر زہر چڑھنے لگا، آنکھوں سے قطرے نکلے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ پڑے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کس نے آپ کو رلا دیا؟ یا رسول اللہ سانپ ڈس رہا ہے، جو سوراخ تھا وہاں پر ایڑی رکھا ہوا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پہ ذہن لگائے، زہر ختم۔ دونوں عاشقوں کی دیدار، ایک آرام ایک دیدار کے لیے۔ اب اس میں جیت کس کی ہوئی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، 1000 سال انتظار کرنے والا ایک جنات ایک شام وہاں دیدار کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ تو عشق کیسا ہے، محبت کیسی ہے، تڑپ کیسی ہے۔ صحابہ اکرام ان کے اسباب آج جو آسانیاں ہیں ایسے نہیں تھے، آج تو اللہ نے ہمیں راستے کھول رکھا ہے، ہمارے اندر جو ہے قربانی کی کمی ہے، ہم وقت جو ہے
عبادت میں گزارنا زیادہ پسند نہیں کرتے. تھوڑا اپنا جب ہم جائزہ لیں تو ہم دنیا کے کچھ ایسے کاموں میں وقت نکال دیتے ہیں، موبائل میں یا دوسرے باتوں میں یا فنکشنوں میں. دیدار کا شوق لے کے بیٹھنا آج عاشقوں کے اندر کمی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم تو دیوانے ظاہر کر لیتے ہیں مگر دیوانگی میں کمی ہے. جب کعبہ اللہ شریف میں جا کے کھڑے ہوئے، ایک طرف تو عبادت کا شوق ہے، ایک طرف تو صحابہ اکرام کی قربانیاں، مولا علی مشکل کشا جہاں تولد ہوئے وہ کعبہ، آنکھوں میں آنسو ہیں. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جب فتح مکہ ہوا، غلام تھے نا، گورے کالوں کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے تھے. مگر وقت ایسا آیا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال حبشی اذان بولو. یا رسول اللہ کہاں بولو؟ کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ. کہاں چڑھ جاؤ؟ کعبے کی چھت پہ. پوری دنیا جسے قبلہ بنا کر اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اس کعبے کی چھت پہ بلال حبشی نے چڑھا. اب دوسرے مکے کے جو گورے تھے، عربی تھے، طاقتور تھے، پیسے والے تھے، امیر تھے، دیکھنے لگے واہ اللہ کا نظام کیسا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کیسا ہے، جس کو مکے کی گلیوں میں رسیوں سے باندھ کر کھینچا جاتا تھا، جسے پتھروں سے مارا جاتا تھا. بنو امیہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے گلے پہ جو ہے گردن پہ پیر رکھ دیا تھا. گرم گرم چٹان تپتی ہوئی دھوپ پہ پیٹ کو کپڑے کاٹ کر ایسے سلا کے چٹان پر دیے. ایسے بلال حبشی برداشت کرنے والوں کو اللہ نے وہ مقام دیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ بولو. کہاں پر؟ کعبے کی چھت پر. عزتیں غلامی سے ملتی ہے، قربانیوں سے ملتی ہے، پیسے اور دولت سے، عبادت سے نہیں. یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور غلامی اور قربانی، یہ ہمیں پیغام مل رہا ہے. جتنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری نسبت ہے، مضبوط ہے، قربانیاں ہیں، تمہاری غلامی کا ثبوت تم قربانیوں کے ذریعے پیش کرے تو تم نہ اتنا بھی اللہ تعالیٰ اونچائی پر مقام عطا کرے. چھت پہ چڑھ گئے. یا رسول اللہ، راستے میں آتے وقت میں قبلے کی طرف، کعبے کی طرف رخ کر کے اذان بولا کرتا تھا. یا رسول اللہ، اب آپ مجھے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیے ہو، آخر میں کدھر چہرہ پھیر کے اذان بولوں، کیونکہ کعبے کی چھت پہ چڑھا ہوں. اے بلال حبشی کیا دیکھتے ہو، میری طرف رخ کرو، اذان بولو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اذان. یہ جو تمہیں مقام ملتا ہے وہ قربانیوں کے ذریعے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کتنے دھکے کھاتے ہو اس دین کے خاطر، اتنے اوپر اللہ کو اٹھایا. وہ مائیں کیسے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اس میدان میں بھیجنے والے دین کے لیے، جنگ وحد دیکھو، جنگ خندق دیکھو، جنگ بدر دیکھو، دین کے لیے آگے آگے قدم. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حکم پہ کھڑے ہیں. یا رسول اللہ میں آگے ہوں، میں آگے ہوں، میں آگے ہوں، میں آگے ہوں. کس کے لیے؟ دین کے لیے. میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ آپ کے لیے، میرے ماں باپ، میری اولاد، یہاں تک کہ میرا سب کچھ، میری جان بھی قربان یا رسول اللہ. آج تو ہمیں آسانیاں ہیں، کم سے کم ہم دین بہت آسان ہے. نماز کی پابندی کر لیں 5 وقت کی، ایک سنت کو جانے، عمل کریں، بچوں کو بھی شوق پیدا کریں، دین سکھائیں، حدیث سنائیں. کیونکہ یہ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت، مولا علی مشکل کشا، مقاتل جنت سلام اللہ علیہ، امام حسن حسین علیہ السلام، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، میرے غوث پاک غریب نواز اولیاء اکرام کے ذریعے جو آیا ہے، قربانیوں کے ذریعے آیا ہے.
آپ کو سنا چکا ہوں کہ خواجہ غریب نواز 70 سال راتوں میں نہیں سوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ہم تک پہنچانے کے لیے صرف 2 چادر، روایت میں پہلے ایک چادر میں آئی، ایک ہی چادر اڑ کے آگے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ والوں کے اندر قربانیاں ہونی چاہیے. تو یہ پیغام ہے ہمیں، ہمارے لیے. وہ وقت ایسے تھے، حالات ایسے تھے، تکالیفیں ایسی تھی، اس وقت بھی انہوں نے قدم پیچھے نہیں ہٹایا. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ مادر ذات ولی ہیں، خواجہ جی مادر ذات ولی ہیں. اب غوث پاک کی زندگی 25 سال جنگلوں میں، ریاضت، تقویٰ، پرہیزگاری، مادر ذات ولی ہونے کے باوجود، اور ایسی قربانی 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے، رات پورا نہیں سوتے، وضو نہیں ٹوٹا، اور بچوں کو پڑھا رہے 13 سبجیکٹ میں. ہر سال 3000 بچوں کو فارغ کر رہے ہیں، اور ہمیں پیغام دے رہے ہیں، خود امامت کر رہے ہیں کہ راستہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا ہے، اسی کے ذریعے تم اللہ کو راضی کر سکتے ہو. حضرت علی شیر خدا علیہ السلام نماز میں تھے تو دشمنوں نے خنجر سے مارا زہر، پھر بھی مولا علی مشکل کشا بددعا نہیں دی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز میں تھے، ان کو خنجر مارا، پھر مارا، تھوڑا بوٹی بھی باہر نکل گئی. عمر رضی اللہ عنہ کہے نماز پوری کرو، گر گئے. قربانیاں عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن حسین علیہ السلام پہرا دے رہے، پھر بھی دشمن چھت سے اوپر سے کودے اور ان کو جو ہے شہید کر دی. اللہ اللہ. وہاں پر جب ہم ایک ایک گلی میں گزرتے ہیں، ایسی خوشبو ہے، ایسی خوشبو ہے، تمہارے اندر کے احساس کو اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے. صحیح معنوں میں اگر عاشق ہے، ہر گلی کو دیکھ کر روئے گا، ہر گلی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الہجرہ، اسی راستے پہ ہماری جو ہے رکنے والی ہوٹل تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جدھر سے گزر ہوا، ان راستوں سے ادھر سے ہمارا زیادہ گزرنا ہوتا. اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھر جو ہے اپنی چوکھٹ پہ اتاری. مدینے پاک کے حالات یاد آتے، مدینے کے واقعات یاد آتے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنگ وحد میں چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان کے جب ہم جا کے قبرستان کے سامنے کھڑے ہیں تو روح جو ہے کانپ جاتی، آنکھوں میں آنسو آتے، کیونکہ چچا حمزہ رضی اللہ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محبت کرتے ہیں. دشمن زندہ جو تھی بعد میں ایمان لائی، وہ لالچ دی وحشی کو، اتنی دولت دوں گی، اتنا انعام دوں گی. بچہ مارنا، دور سے بچے سے ایسا مارا کہ چچا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. اب اس کے بعد ان کی آنکھوں کو کاٹا گیا، ان کے کان کاٹے گئے، پھر ان کی ناک کو کاٹا گیا، پھر ان کے ہونٹ کاٹے، پھر ان کی زبان کو کاٹا گیا. اتنا بھی ان کو جی نہیں بھرا، ہاتھ کے ٹکڑے کیے، پہنوں کے ٹکڑے کیے، 70 سے زیادہ ٹکڑے کیے تھے. دل کو باہر نکالے، کلیجی کو باہر نکالے، بوٹی باہر نکالے، یہاں تک کہ ہندا نے کلیجی کو چھپائے. لیکن بدر میں ہندا کے باپ کو جو ہے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ مارے. شیبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو جہل ادھر ہی مرے گا، لکیر کھینچ دیے تھے. ابو جہل، عتبہ، شیبہ سارے اس لکیر کے اوپر پیٹ کی ریٹ کی ہڈی پڑی تھی. جنگ بدر پہلی جنگ ہے. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ گئے تھے تو دشمن آ گئے تھے. میسج ملا کہ پناہ مکے سے آ گئے، اب دشمن حملہ کریں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر 313 گئے تھے، صرف 4 یا 2 تلواریں، 2 گھوڑے تھے. اللہ نے پتا عطا فرمایا. عریش
نام کی آج بھی مسجد ہے، یعنی خیمہ، کھجور کے پتوں کا خیمہ بنا ہوا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے، یا اللہ، کیونکہ 1000 سے زیادہ کفار تھے۔ آج تیری مدد نصرت حال نہ ہو تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا، روئے تھے۔ اللہ نے جبل الملائک، آج بھی پہاڑ ہے وہاں پر، 4000 فرشتوں کو اتارا، پہلے 1000 پھر 2000 پھر 1000، ایسے 4000 فرشتے مدد کے لیے اترے۔ دشمن 70 جہنم میں واصل لوگوں پر، ان ساروں کو ایک گڑھے میں ڈال دے، آج بھی وہ نشانات موجود ہیں، میدان پہ ہے۔ مگر چچا حمزہ رضی اللہ عنہ نے پر جو ظلم ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار جو جنازے کی نماز پڑھے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار بھی جنازے کی نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا محبت کرتے تھے، ہر بار میں میرے بھتیجے کو کچھ نہ ہو، میرے بھتیجے کو کچھ نہ ہو، آگے کھڑے ہو گئے۔ ہم تو آج سن رہے ہیں، مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر مجھے بچہ لگا ہے، مجھے جان ہے، ابھی دل دھڑک رہا ہے، میرے آنکھوں کے سامنے میرے ہونٹ کاٹے، ناک کاٹے، کان کاٹے، آنکھ نکالے زندے میں، کیا اتنا آسان؟ جسم کے 70 سے زیادہ ٹکڑے کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت روتے، وحشی کو پتا چل گیا کہ مجھے بھی مار دیں گے، وہ ایمان ڈال دی، آ کر فوراً جو ہے ایک چادر اوڑھ کے نکال دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ صحابہ کی تلواریں نکل گئی، وحشی آ گئے، اللہ کے وسلم بولے تلوار میں آگ کے اندر ڈالو، ایمان لا چکے، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ وحشی میرے سامنے نہ بیٹھنا، مجھے میرے چچا کی یاد آ جائے گی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحابہ اکرام کی بڑی قربانیاں، ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہا بچپن سے پاکا برداشت کرتے رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جی، انہوں نے پوری زندگی دے دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے کے بعد 6 مہینے میں رخصت ہوئے۔ مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کی نکاح میں آئے، امام حسن حسین علیہ السلام ان سے جو ہے دنیا میں تشریف لائے، ان کی قربانیاں، امام حسن علیہ السلام کو جو ہے زہر دے دیا گیا، امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں جو ہے شہید کر دیے گئے، گردن کاٹ کے ظالموں نے نیزے پر چڑھائے۔ صرف امام حسین علیہ السلام اکیلے نہ تھے، اور بھی 70 پر ایک سر تھے، 72 سروں کو جو نیزے پر لگائے۔ اتنی قربانیوں کے بعد یہ دین ہمیں ملا۔ دین آسان ہے، ہم کو عمل کرنا چاہیے، ہم عمل نہیں کرتے، اس لیے ہم ٹھوکر کھاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اخلاص، سچی توبہ، صبر و شکر ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ میں جہاں بھی کعبے کے سامنے کھڑا رہا، منتظم سے لکھتا رہا، یا حضرت سے سننے کا جو موقع ملا، اس وقت میں نے ہر مریض کو یاد کیا۔ ایک طرف ہے کشش ہے، ایک طرف تڑپ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانگی، صحابہ اکرام کی قربانیاں، تو ایک طرف مریدوں کیا جو ہے فریاد لے کے میں کھڑا، ہر جگہ اللہ نے موقع عطا کرنا، تاکہ اللہ پاک ہم دونوں جہاں میں بھی قبول کرے۔ ہر مرید کو، ہر سے ہمارے جو ہے سلسلے کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ اسی دعاؤں میں آپ کی بارگاہ سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی عمرے کی اور مریدوں کی طرف سے بھی عمرے کی، سب کے لیے خاص دعائیں کی۔ جہاں بھی جاتے آخرت کی گاڑیوں کے آگے السلام علیکم یا رسول اللہ، ایک طرف قربانی یاد آتی ہے تو ایک طرف مریدیں عاشقین چاہنے والوں کی اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری قبول ہو، سلام قبول ہو، ساروں کی قدموں سے قبول ہو۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائے کھڑے ہو جاتے دعائیں کرتے۔
الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی صحبت پہ بلائے، اور کئی میرے ساتھ ایسے واقعے پہ گزرے، کچھ راز و نیاز ہوتے ہیں، اسے میں بول بھی نہیں سکتا، کیونکہ ایک تو میرے ساتھ جو واقعات گزرے بتا دو۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعائیں کر کے آتا اور جنبی کوئی اچانک مجھے سلام کیا، عید مبارک، عید ہو چکی ہے 2-3 دن، عید مبارک، حاجی عید مبارک، مسافر، پھر پلٹ گئے، سبحان اللہ، ایسے میرے ساتھ 2-3 مرتبہ ہوا، 2-3 مرتبہ کوئی آئے مسافر سے مسکرائے، پھر پلٹ کے دیکھا گئے، بہتر جانے۔ دیکھو وہ ایسا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں کا ایک لمحہ بھی مل جائے اس کی زندگی میں خوش نصیب، خوش نصیب۔ پوری زندگی انسان ترستا ہے کہ مدینے جاؤں، کعبۃ اللہ شریف جاؤں، کیونکہ میرے آقا کی زندگی گزرے، وہاں کی گلی گلی وہ کے راستے آقا کے قدموں کو چھونے، وہاں کے پہاڑ، وہاں کی آب و ہوا میرے آقا کو دیکھے، وہاں کے شجر و حجر میرے آقا کو سلام کی، صحابہ اکرام نے بڑی قربانی دی ہے، وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، اہل بیت ہیں، انہوں نے زندگی گزارا ہے، کائنات کی سب سے بڑی عظیم ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا، ان راستوں سے گزرنا، ان گلیوں سے گزرنا، ان پہاڑوں پہ چڑھنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیب فرمایا۔ اللہ پاک آپ سب کو نصیب فرمائے، ہر جگہ کیا اللہ مدینہ پاک میں جب سے جب آپ سب کو حاضر نصیب فرمائے، کعبۃ اللہ شریف میں بھی حاضر نصیب فرمائے، عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے پہ سب کو حاضر نصیب فرمائے اور دیدار عطا فرمائے۔ دین جو ہے ہمیں بڑی قربانیوں سے ملا، مگر پھر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسیر، دین بہت آسان ہے میرے امت میں، بے شک ہمارے لیے آسان ہے، ان کے لیے آسان نہ تھا۔ جس نے واقعے جن کے وقت میں ایک ایسا بھی واقعہ گزرا، یہ صحابی تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، بہت بڑے پیسے والے تھے، مکے میں اتنا قیمتی لباس پہن کے چلتے تھے، سارے دیکھتے حیران، اور خوشبو اتنی قیمتی لگاتے تھے، وہ جن گلیوں سے گزر جاتے بہت دیر کا خوشبو مہکتی، پوچھتے تھے کہ یہاں سے مصعب گزرے ہیں، مصعب گزرے ہیں، سارے پہچان لیتے تھے، مگر جب وہ جن کے وقت میں شہید ہو گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مصعب کہاں ہے؟ جب لے کر آئے تو ان کو جو ہے چادر تاپنا تھا، چادر تاپنا تھا، آخری جو کفن کے لیے چادر دیتے، چادر کی کمی ہو گئی، اتنے بڑے دولت مند آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان ہو گئے، مگر آخری چادر تک نہیں، یہ تو ان کی قربانی کیسے تھے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رونے دیتے، کسی صحابی کے بہن 2 چادریں لائے اپنے بھائی کے لیے، ایک چادر اپنے چچا کو ڈالے، ایک چادر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دی، تو وہ بھی پیروں کی طرف چھوٹی بنی، وہاں جڑی بوٹی ہوتی ہے، اس جڑی بوٹی سے اس پیروں کو بنتی، صحابہ اکرام کی قربانیاں دیکھیں، ایسے خوشبو لگانے والے، قیمتی کپڑا پہننے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، محبت میں سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں اور شہید بھی ہو گئے۔ کئی ایسے واقعے ہیں جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا علی علیہ السلام تھے، ان کی قربانیوں کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو ہمارے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں بہت آسانی ہے جینا، بہت آسان، ان کے لیے آسانیاں، دشمن تلوار لے کے کھڑے ہوتے تھے، ایسا دور تھا، ایسے دور میں ہمیں دین پہنچائے، کم سے کم ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر ہمیں عمل کر لینا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو ایک باپ کے بیٹے ہو، ایک ماں کی اولاد، جھگڑے ختم کر دو،
فتنے ختم کر دو، حسد کینہ کبر نکال دو، ایک دوسرے سے محبت کرو۔ تمہیں پہننے کے لیے کپڑا ہے، اپنا پڑوسی ہے، رشتے دار ہے، اس کا بھی خیال رکھو۔ تم اچھے کھانے کھا رہے ہو، اپنے رشتے داروں کو بھی کھلاؤ، غریبوں کا خیال رکھو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ صرف ہم نماز پڑھیے، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اگر ہمارے اندر قربانیاں نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کے مطابق ہم اپنوں کا خیال نہیں رکھتے، ہم جو ہے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے، تو اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہماری زندگی میں جو حالات ہیں، دیکھنا چاہیے کہ میرے رشتے دار میں ایسی کوئی غربت ہے کیا واقع ہے، میں ان کی مدد کروں تاکہ وہ بھی اچھی زندگی دے، اچھا کھانا کھائے، اچھا پہنے ہوئے، اور اونچ نیچ کو ختم کر دے، یہ بھید بھاؤ کو بھی ہمیں چھوڑنا ہے۔ یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یہ بڑا کام کرتا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، یہ بھی میرے پیارا پسند کا امتی ہے، میں بھی پیارا پسند کا امتی ہوں۔ ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ حسد انسان کو کھا جاتا ہے، نیکی کو بھی کھا جاتا ہے، اس کی بلندی کو بھی کھا جاتا ہے، اور اللہ اس وقت تک اسے موت نہیں دیتا جس کی تم برائی کرتے تھے، یہ ساری برائیاں تمہارے اندر نہ آ جائیں اور وہ عیب تمہارے اندر نہ گزر جائیں، اس لیے کسی کے عیب ظاہر نہ کرو، پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، اس میں ایمان بھی تباہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے سے چھین کر اسے عطا کر دے اور تمہاری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ ان نیکیوں کو جس کے لیے تم حسد کرتے تھے اسے عطا کر دیتا۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے ہمیشہ ہر ایک کے لیے اچھے خیالات رکھیں، اچھا سوچیں، ایک دم اللہ والوں کے راستے میں۔ میں تو ہر چیز دعائیں مانگتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہمارے اندر وہ اعمال نہیں ہے، وہ تقویٰ وہ پرہیزگاری نہیں ہے، مگر ہمیں آپ کی چوکھٹ کے آنے کی وجہ سے اس بات پہ ہمیں خوش نصیبی ہے کہ آپ نے ہمیں بلا لیا، کیونکہ آپ نے ہمیں اپنا سمجھا تو بلا دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کے صدقے میں سارے مریدے ناشکری چاہنے والوں کو خدا کو دی جائے، آپ نظر کرم فرما کر دونوں جہان کی کامیابی۔ بے شک اب ہمارے اندر جب ہم جانتے ہیں ہمارے تقوی میں کمی ہے، ہمارے سجدوں میں وہ اثر نہیں ہے، وہ ایمان کی حلاوت نہیں ہے، ایمان کی پختگی کی کمی ہے۔ بس ہمیں ایک خوش نصیبی کیا ہے، ہمارا رشتہ الٹا ہے، اس لیے نسبت پہ ہمیں ناز ہے، عبادت پہ نہیں ہے۔ عبادت تو اس کے پاس بھی تھی جو فرشتوں کا سردار تھا، مگر وہ ذلیل ہوا، قیامت تک کے لیے لعنتی ہوا۔ ہمیں ادب سیکھنا ہے، وہ نبی کے آگے سر جھکانے سے انکار کیا اور انا اس کے اندر آ گئی، تکبری، اللہ نے فرمایا، مگر اللہ کے حکم کو توڑا۔ تو یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے کہ اپنی گردنوں کو میرے نبی اور میرے ولیوں کے، میرے دوستوں کے آگے کبھی اکڑنا نہیں، دلوں کو اور گردنوں کو جھکائے رکھو، کیونکہ انسان کو تکبر کھا جاتا ہے۔ جہاں تم اکڑتے تھے انہی کے سامنے اللہ ذلیل بھی کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنا وہ انسان اکڑتا تھا، دیکھو بھی آج ذلیل ہو گئے، اس کے بچے منگلے کو پھر بھی بولتے نہیں بولتے۔ تو یہ وقت پلٹنے میں دیری نہیں، اس لیے ہم کسی کے بارے میں برا نہیں سوچیں، اچھا سوچو، اچھا کرو، اور ہر ایک کے لیے راستے کھولو۔ دلوں کے اندر جو ہے انسان کنجوسی کرنے لگا، کسی کے لیے حسد نہیں کرنا، میں بہتر، یہ بہتر نہیں، ہرگز ایسی حالات ہمارے اندر یہ خیالات نہیں آنا، کیونکہ ہم اللہ والوں کے راستے میں ہیں، اللہ والوں کے روشن خیالات ہوتے ہیں، دل بھی جو ہے ان کے سمندروں کی طرح ہوتے ہیں، لہریں ایسی آئیں، زندگی ہے جو کچرا باہر ڈالتے ہیں، تو سوچ سمندر جیسے ہوتے، خیالات بلند و روشن سورج کی طرح سب کے لیے اجالے دینے والے بن جانا چاہیے۔ کریمہ سے ہی تو آفاق کی طرف روشن خیال، سمندر کی طرح اپنے دلوں کو بنا لو،
تاکہ کتنی بھی گندگی آئے نفس کی اسے باہر ڈالنے والے بن جائیں، کیونکہ اندر ایک نفس کا سمندر بھی ہے، وہ کچرا پھینکتے رہتا ہے، مگر عشق کا سمندر اس کچرے کو باہر ڈالنا، جب باہر ڈالیں گے کنارے پہ پھینک دیں گے تو سمندر کا پانی کبھی خراب ہی نہیں ہوتا۔ ساری ندیوں کا پانی جا کے کدھر جمتا ہے؟ سمندر میں، تو سمندر کا پانی کبھی خراب نہیں ہوتا، اور کتنی گندگی ہے نکال کے پھینک دیتا ہے۔ اب سمندر سے آپ جو کچھ بھی چاہے لے لو، موتی چاہے، ہیرے چاہے، جتنا آپ کو دم پکڑنے کی طاقت ہے اندر جا سکتے ہیں، اپنے موتی لا سکتے ہیں، اسے فلٹر کرے تو پانی میٹھا بھی ہو جاتا ہے، آپ کو نمک چاہیے نمک بھی مل جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس پانی کو آسمان پہ لیتا ہے تو پھر برسات بنا کے برساتا، اور سیدھے جو ہے برف بنے ہوئے تارے ڈھیلے اگر پڑ جائیں، کتنی عمارتیں ٹوٹ جائیں، پہاڑ ٹوٹ جائیں، انسان دب جائیں، چکنا چور ہو جائیں، مگر اتنی اوپر سے اللہ ایک دوسرے کو ٹکراتے ہوئے 5 کلومیٹر سپیڈ میں ایک خطرہ ہمارے اوپر پڑتا ہے پانی کا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو نقصان ہونے سے بھی بچانے گا۔ اگر سیدھے اگر وہ ڈھیلا بھی آ گیا چھوٹا چھوٹا تو ہم مرتے ہیں، اللہ اس ڈھیلوں کو ٹکراتے پانی کے خطرے بند کر پڑتے، کبھی کبھی کار بھی پڑتے ہیں، دیکھنا ہو گیا اگر موٹے موٹے پڑ جائیں گھر کی چھت ٹوٹ جائے، تو اللہ کا کتنا بڑا ہمارے اوپر احسان ہے۔ تو پیارے مرید عاشقین چاہنے والوں، ہر جگہ میں نے جیسے جہاں جہاں بھی ہاتھ اٹھائے تو ہر وقت میں نے آپ سب کو یاد کیا ہے، ہر جگہ دعائیں کیا ہے، تاکہ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قرآن اور حدیث کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی زندگی گزارے، جتنا ہو سکے اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اللہ نے ہمیں ایک طرف اعمال دیا ہے تو ایک طرف جو ہے اعمال کے ذریعے اس کو کس طرح روشن کرنا ہے، اس کو کس طرح اللہ کو راضی کرنے والا بنانا ہے، طریقہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیا ہے۔ اس لیے کسی کا دل ٹوٹ جائے ایسا کام نہ کریں، ہماری وجہ سے کوئی تنہائی میں بیٹھ کے روئے ایسا کام نہ کریں، کیونکہ کسی کی بددعا یا آہذاری تمہیں اوپر جانے نہیں دے گی، وہ گرا دے گی، تمہیں لفٹ ہونے نہیں دے گی، تم ترقی پانے سے رک جاؤ۔ اس لیے کبھی کسی کا مذاق اڑانے نہ کرو، کبھی انسان ہنسنے کے لیے کسی کا مذاق اڑا دیتا ہے، پیٹھ پیچھے برائیاں کر دیتا ہے، یاد رکھو وہ برائی جو تم نے کی تھی جب وہ سنا، اگر وہ بیٹھ کے اچھا میری برائی کی آنسو آ گئے، وہ آنسو تمہیں کھا جائے گا۔ اس لیے کسی کے پیچھے ہنسنا ہے، مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، ہر کسی کاموں سے بچاؤ، اللہ والوں کا راستہ ہے۔ آپ مرید بن گئے تو آپ اصل میں کیا بن گئے؟ پیر کے آگے مردے بن گئے، اللہ کے آگے مردے بن گئے۔ بزرگ غوث پاک نے کیا فرمایا؟ تم ان کا رب میتی ان کا غسال، اے بندے تو رب کے آگے ایسا ہو جا جس طرح میت غسال کے آگے ہو جاتی ہے۔ اب مردہ کچھ آواز نہیں کرتا، ڈھائی دم دیتے ہیں، ریٹھے رگڑتے ہیں، گرم پانی ڈالتے ہیں، مردہ پڑا رہتا ہے غسال کے آگے۔ اس طرح پیر کی نسبت میں آنے کے بعد اللہ کے حکموں پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہ زندگی کرتے، اپنی منمانی نہ کرو، اپنی منمانی نہ کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ماں باپ کا درجہ اور مقام بتا دیا ہے، تم حج کرنے جاؤ، عمرہ کرنے جاؤ، لاکھوں روپے خرچہ کرو، طواف کرو، صحیح کرو، اتنا کرنے کے باوجود بھی اگر قبول ہو جائے، خوش نصیب نہ قبول ہو، دل بے قرار، اللہ کا وعدہ ہے جو فلاں خوش نصیب ہے، مگر اتنا سب ہونے کے باوجود انسان کے اندر دل میں بے چینی آ جاتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا چہرہ دیکھنا، باپ کا چہرہ دیکھنا، وہ ماں پرہیزگار ہے یا نہ وہ بات نہیں، وہ باپ پرہیزگار ہے یا نہ وہ بات نہیں، مگر اپنی اولاد کی پرورش کر دے،
اپنی اولاد کو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دیتے، خود بھوکے رہ کے بچوں کو پیٹ بھر کے کھلاتے، خود اچھے کپڑے نہیں پہنے نہ مگر اولاد کو اچھے کپڑے پہناتے، خود کو جو ہے اچھا صابن نہیں مگر بچے کے لیے پوچھ کر ڈاکٹر سے اچھا صابن خریدتے ہیں، کریم خریدتے ہیں، کیونکہ میرے بچے کو الرجی نہ ہو جائے، میرے بچے کی پرورش اچھی ہو، چار انسانوں کے برابر کھڑے ہو، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، گڈ ایجوکیشن دیتے ہیں تاکہ آگے چل کر ایک اچھے مقام پہ میری اولاد پہنچ جائے۔ اور اس بیچ میں ماں باپ کو کوئی مطلب نہیں، لالچ نہیں، اولاد سے لالچ نہیں ہوتی ماں باپ کو، ماں باپ نوکر بن جاتے ہیں، غلام بن جاتے ہیں، بچے جیسا بولے سنتے ہیں۔ ایک ماں بچے 4 ہیں، کوئی بچہ اوپیٹ پوچھتا ہے تو بچے کو اوپیٹ کری ہے ناشتے میں، کوئی بچہ چترن نہ پوچھ رہا ہے، کھٹا کھانا اس کے لیے رہی، اڈلی رہی، ماں اتنی نوکر بن جاتی ہے، بچے سوچتے نہیں، باپ کو بولے گی، باپ بھی نوکر بن جاتا ہے، کیا کیا چاہیے، کتنے طرح کا چاہیے، اس بچے کو یہ چاہیے، اس بچے کو یہ چاہیے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب دھکے کھا رہا ہے مگر اولاد کی خواہشوں کو پوری کر رہا ہے، گھر میں بیوی کو بٹھا کر ان کو انتظامات کر رہا ہے۔ ایک بچے کی زندگی کو پروان چڑھانے کے لیے ماں باپ اولاد کی غلامی بن جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب تمہاری جوانی چل رہی ہے، ماں باپ کی جوانی گھٹ رہی ہے، بڑھاپے کے قریب ہو رہے ہیں، تمہارے اندر طاقت بڑھ رہی ہے، ماں باپ کی طاقت کم ہو رہی ہے، تمہاری ہڈی مضبوط ہو رہی ہے، ماں باپ کی ہڈی کمزور ہو رہی ہے، تم جوان بنتے جا رہے ہو، ماں باپ بڑھاپے میں جا رہے ہیں، تم جوان بن گئے، تمہارا سینہ چوڑا ہوا، ماں باپ کی کمر جھک گئی۔ اتنا کرنے کے بعد ماں کو ایک جھڑکی بچی، باپ کو ایک جھڑکی بیٹے کی، باپ کو ماں کی، پھر بھی برداشت کر لیتے ہیں، میرے بچے ہیں، میرا بیٹا ہے، ابھی ڈانٹتے بھی ہے تو ہماری زندگی سنوارنے کے لیے، تو ماں باپ کے اوپر بھی کیا گزرے گا، بچے تو کچھ بھی بول دیتے، پتا نہیں چلتا، پتا ہو ان کی فیسلٹی کی کچھ کمی ہو جائے، ارمانوں کے ساتھ جب ماں باپ پالتے ہیں، میری اولاد کو کچھ کمی نہیں ہونا، جب کمی ہوتی ہے بچے کچھ بول دیتے ہیں، مگر باپ کو پتا ہے اس نے کہاں سے خرچ کیا، باپ کو پتا ہے کہاں سے اس نے قرضہ لیا ہے، کس کی تو باتیں سن کر تمہارے ارمانوں کو پورا کیا ہے، بیوی کی بات نہیں کاٹی بچوں کے لیے، تمہاری زندگی کو پروان چڑھانے کے لیے، 4 انسانوں کے برابر کھڑا کرنے کے لیے، گڈ ایجوکیشن دینے کے لیے، اپنی اولاد کو بہترین زندگی دینے کے لیے، باپ تو غلام بن گیا، نوکر بن گیا، ماں بھی نوکر بن گئی، بچوں کے ارمان پورے کرتے رہی، سروں پہ ماں باپ نے جو ہمارے عمل نہیں ہے، آپ عزت کرو ماں باپ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ماں کا چہرہ مقبول ہے، لاکھوں روپے خرچ کرتے آئے، مقبول ہے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقبول ہے، گھر بیٹھے خوش نصیب ہے، آپ کے ذوق فرماتے ہیں، آپ کے سر پہ بات ہے تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں، ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھنا مقبول حج کا سر ہے، صرف دیکھ لینا عبادت ہے، اتنی بڑی دولت تمہارے گھر میں، اگر ان کو تم چھڑکیاں دے رہے ہو، اگر تم ان کو رلا رہے ہو، بات نہیں مانتے، پوری صحبت کرتے ہو، ماں انتظار کرتی رہتی ہے، باپ کہتا ہے کھانا کھا لو جی، یہ بیٹا نہیں آیا، بیٹا نہیں آیا، 11 بجے دوستوں کے ساتھ وقت نکالو، ماں بھی انتظار طرف، باپ بھی انتظار۔ اب تمہیں دوست اچھے لگ گئے، جس نے پرورش سے پریشانہ بچپن سے لے کر تمہاری پرورش پیشہ پاخانہ اٹھا کے تمہاری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے غلام بن کر اتنی محنتیں کر دیے، اب تم دوستوں کو خوش کرنے لگے، ماں باپ کو انتظار کراتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ماں باپ کو
کبھی نہ دکھانا، کبھی دل نہ توڑنا، ماں باپ کو کبھی نہ ستانا، ماں باپ کے آنکھوں سے آنسو آنے دینا۔ اگر ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تمہاری زندگی پروان چڑھنے سے رک جائے گی۔ تم جس منزل پہ پہنچنا چاہتے ہو اس منزل پہ پہنچ نہیں سکتے۔ تم دھکے کھاؤ گے، ٹھوکر کھاؤ گے، لوگوں کی نظروں سے بھی گر جاؤ گے، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ دنیا کی دولت مل بھی گئی حرام طریقے سے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، نہیں ٹکے گی۔ حلال طریقے سے آئی ہوئی دولت، دعاؤں سے آئی ہوئی دولت، ماں باپ کی خدمت سے آئی ہوئی دولت تم قیامت تک کے لیے کام آئے گی اور وہ اولاد بھی نام کرے گی۔ اس لیے اپنے ماں باپ کا خاص خیال رکھنا۔ ایک طرف ہے عبادت، ایک طرف ہے ماں باپ کی خدمت، ایک طرف حقوق اللہ ہے، ایک طرف حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ میں اللہ چھوڑ سکتا ہے، بندے میں تیرا محتاج نہیں، نماز پڑھا یا نہیں، تو نیکیاں کیا یا نہیں، کچھ کمی ہوگی مگر میں پھر بھی تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، مگر میرے بندوں کو ناراض نہ کرو۔ اس لیے بندوں کو ناراض نہ کرے، اللہ کے بندوں کو ناراض نہ کرے۔ اللہ غفور رحیم ہے۔ کچھ غفلت ہو گئی ہوگی، آپ نے کبھی نماز چھوڑ دیا ہے، کبھی پڑھ لیا ہے، کبھی جمعہ پڑھا ہے، کبھی اچھا کام کیا ہے، کبھی نادانی ہو گئی، چھپ کے گناہ کر دیے، توبہ کر لی ہوگی، اللہ معاف کر دے گا۔ اگر بندے کا دل توڑا ہے تو بندہ ہی تم کو معاف کرنا ہے۔ ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں تمہاری وجہ سے، تمہیں کو مسکراہٹ دینا ہے۔ اس لیے جب بھی وقت ملے ماں باپ کے پیر دبایا کرو، کچھ ہے باپ تھک کر آیا ہے، کچھ خدمت کرو، باپ کے پیر دباؤ، موقع ملے تو سب کو دیر لگاؤ۔ بیٹیاں بھی اپنی ماں کو وقت دو، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ میں نے اکثر کئی بچوں کو دیکھا ہے اور ماں باپ کو دیکھا ہے، بڑھاپا ہے، جوانی ڈھلتی گئی، تنہا ہے گھروں میں، کیا بات ہے، بہت محنت کی ہے، ہمارا بچہ آج اچھے پوزیشن میں ہے، مگر آنکھوں میں آنسو ہے، بات کیا ہے، بہت محنت کی ہے، میرا بچہ 1.5 لاکھ روپے تو کما رہا ہے مگر میری اولاد دور ہے، آنا جانا کمی ہے، وقت پہ میرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا ہے، آنسو ہے۔ اس لیے ماں باپ کو وقت دو، کرنا ہی میں روتی ہو، دیواریں دیکھتے ہیں، اولاد کو دیکھنا نہیں ہوگا۔ آپ ادھر بھی اگر تمہارے ایجوکیشن کے بعد زیادہ کمانے سے کم کمائی ہو رہی ہے مگر ماں باپ کے ساتھ ہے تو خوش ہے۔ دیکھو زندگی میں موقع بار بار نہیں ملتے، ایک بار ملتی ہے زندگی، ختم تو ختم کہانی۔ آپ نے جو کچھ نیکی کیا ہے وہی حساب و کتاب ہوگا، جو کچھ گناہ، نیکی، اچھے اعمال کیے، خدمت کیے، مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا۔ آپ نیکی بھی نہیں کر سکتے، گناہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، توبہ کرنا ہے، توبہ کرنے کے بعد نیک اعمال کرنا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے۔ آپ دن میں 10 بار دیکھو مسکرا کر، آپ نے 10 مقبول حج کا ثواب ہے۔ صرف دیکھنا عبادت ہے، آپ کے سروں پر ہے، آپ کو نصیب ہے، خدمت کرو، دعائیں۔ ماں باپ کی باتوں کو جو ہے کبھی بھی رد نہ کرو، دین کے خلاف ہو تو آپ نہ کریں، دین کے مطابق ہمیشہ گناہوں سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، ماں باپ کی اور اپنی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا کام ہے تو وہ ضرور کریں۔ ہاں کوئی ماں باپ کہے جھوٹ بولو، بہت کم ہوتے ہیں، ایسے ہی پتا نہیں ہوگا بول دیتے ہیں، نہیں ہے بولو، گھر میں بات نہیں ہے، نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بچوں کو جھوٹ نہیں سکھانا چاہیے، کبھی بھی ہمارا دین اجازت نہیں دیتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ ہی ہماری کامیابی ہے۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہم ہٹ گئے تو ہماری زندگی تباہ ہو جائے گی۔
دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ۔ اسی کے ساتھ اپنے جو بھائی بہن ہیں ان کو بھی خیال رکھنا، جتنا ہو سکے ان رشتوں کو لے کر چلے۔ کبھی کبھی آپ اکثر دیکھتے میں بولتے رہتا ہوں کہ بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، بہن بھائی سے بات نہیں کرتی، سال سال گزر جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ ماں باپ کی روح نہیں کرتے ہیں۔ میری بیٹی بیٹے سے بات نہیں کرتی، بیٹا بہن سے دور ہے، بات نہیں کرتے، ماں باپ کی روح بھی تڑپ جائے۔ زندے رہنے کے وقت بھی اگر بچے لڑ لیے تو ماں باپ رو دیتے ہیں، بیٹا اس کو لے کے چل، بیٹا یہ کمزور ہے اسے مدد کر، تیری بہن کو ساتھ دے۔ جب ماں باپ سر پہ نہیں ہے تو اور کتنا ان کو تڑپ ہوگی روح۔ اس لیے ان رشتوں کو بھی لے کر چلو، ایک دوسرے کی قدر کرو، عزت کرو۔ جب دعائیں لگتی ہیں نا، تم زندگی بھر عبادت کر کے وہ مقام پہ نہیں پہنچتے، دعاؤں سے تمہیں وہ منزل مل جاتی ہے۔ اور دعا وہ منزل عبادت، دعا عبادت کا حصہ ہے۔ اس لیے دعائیں لو، دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، نیکی سے عمر لمبی ہوتی ہے۔ اپنی بہن ہے، بھائی ہے، نیکی کرو، کچھ اللہ نے دیا ہے ان کی مدد کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو، پڑوسی ہے ان کو ساتھ دو۔ جب یہ نیکی کرتے ہو، غریبوں کی مدد کرنا اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا، تو یہ نیکی کے ذریعے آپ کھانا کھلا رہے ہو، کسی کو کپڑا پہنا رہے ہو، آپ اچھے کاموں میں مدد کر رہے ہو تو دعائیں لگتی ہیں۔ مگر ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ پانچوں کی نماز کو پڑھ کر کسی کو معاف جان بوجھ کر چھوڑنا، یہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے کے برابر ہے۔ ومن ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ اذان ہوتی ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، بچیاں بہنیں مائیں نماز چھوڑتے ہیں، تو بچوں کے اندر بھی کاسی اخلاص آئے گا۔ باپ بھی نمازی ہو، ماں بھی نمازی ہو تو بیٹا بھی نمازی ہوگا۔ آپ نماز چھوڑ کے گھر میں باتوں میں گفتگو میں ہیں، یا کئی موبائل پہ یا ٹی وی پہ کچھ بیکار وقت ضائع کر رہے ہیں، تو بچے بھی دیکھتے ہیں آپ موبائل میں تو بچہ بھی موبائل لے کے بیٹھا۔ آپ بے نمازی ہو گئے تو بچہ بھی بے نمازی ہو گئے۔ آپ قرآن لے کے نہیں پڑھتے تو بچے کو بھی شوق نہیں آئے گا، کیونکہ سب سے پہلا مدرسہ ماں باپ ہے۔ آپ بولتے ہیں تو نہیں سیکھتے، آپ کرتے ہیں، وہ ماں باپ جو عمل کرتے بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ اب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میرے جو بیٹے ہیں وہ بھی دیکھتے ابو اللہ کرتے ہیں، یعنی ساتھ میں کیا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، آٹومیٹکلی شوق آ گیا۔ جب ایسا ہوئی ابو مسجد بولتے، کیوں؟ جیسے آپ کے اندر عمل ہوگا بچوں کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ نے آپ کو جوانی دی، طاقت دی، دولت دیا، جو کچھ بھی دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس کے راستے پہ ہم لگے رہیں گے، پابندی کے ساتھ زندگی کریں گے۔ گھروں میں بھی جو ہے آپ ایک دوسرے کی مدد کریں، ادا ہو نماز ادا کریں، وقت پہ ادا بھی نہ ہو خیال ہو، مسافر ہے بات الگ ہے، کوشش کریں وقت پہ نماز کی پابندی کریں، سنتوں پر عمل کریں، حلال کھائیں، حرام کے ذریعے آیا ہوا لقمہ نہ کھائیں، اور حلال محنت کر کے جو ہم کما کر کھاتے ہیں اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، اس کے اندر بچوں کے اندر بھی تقویٰ پرہیزگاری کی روشنی پڑتی ہے، کیونکہ حرام غذا پیٹ میں جاتی ہے، اخلاص کو ختم کر دیتی ہے، تقوی کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر اوپر سے ادبی عمل کرے گا وہ ایمان کی قوت نہ پائے گی۔ جب وہ حلال رزق جائے گا، انسان عمل کرے گا، اس کے اندر اور بھی ایک ولولہ پیدا ہوگا، نگاہوں میں چمک ہوگی، دل کے اندر اللہ تعالیٰ وہ روشنی عطا کرے گا کہ دل کعبہ بن جائے گا۔ جب آپ کعبے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کعبے کی تجلیات کو بھی دیکھیں گے۔ میرے ساتھ گزرا ہے، جب مدینہ پاک جائیں گے تو مدینہ پاک کے اندر وہ روشنیاں دیکھیں گے آپ،
اللہ کرے اللہ پاک ہم سب کو صحابہ اکرام اہل بیت کے اندر جو ایمان کی روشنیاں تھی اس روشنیوں کو اللہ پاک کی زندگی عطا کرے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ساروں کو وقت پہ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ ہماری نمازوں میں اخلاص و خشوع خضوع عطا کرے۔ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ کی خدمت کر کے ہمیشہ دعائیں لینے والے بنائے۔ بھائی بہنوں کے ساتھ آپس میں حسن اخلاق کے ساتھ زندگی کرنے والے بنائے، اور پڑوسیوں کے ساتھ، دوست صحابہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے زندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دیا ہے تو ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنائے، دعائیں لینے والے بنائے، کسی کے پیٹھ کے پیچھے ہنسی مذاق کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمیشہ ہمیں پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مولا علی مشرق و شاہ ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہا اور امام حسن حسین علیہ السلام، تمام شہداء کربلا، اہل بیت اور خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، تابعین، میرے غوث پاک میرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت میں، غلامی میں، محبت میں جینے مرنے کی اللہ ہر لمحہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔